اللہ نے کہا فإنی قریب، میں قریب ہوں، قریب قریب۔ اور ایک جگہ کہا میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی رگے دل شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں آواز ہے کہ اس میں آواز ہے، میں اس کی شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا میں شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جتنے دور تم جاتے ہو نا اجمیر اور حاجی علی کو بہت دور ہو گئے، اللہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب آپ یہ بتاؤ قریب کے لیے وسیلہ لینا پڑے گا؟ جو قریب ہو اس کے لیے وسیلہ چاہیے؟ آپ وسیلہ لو لیکن دور کے لیے وسیلہ لو۔ اللہ تو قریب ہے، اللہ تو قریب ہے، یہ وسیلہ آپ کا رونگ ہے، غلط ہے۔ دیکھیے یہ مائک ہے نا، یہ وسیلہ ہے آواز کو دور تک پہنچانے کا۔ اب کوئی کہے مولانا جرجی صاحب یہ مائک کیوں لگائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ دور تک آواز جائے۔ اچھا اتنے لوگوں میں تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ تک بغیر وسیلے کی کیسے چلی جاتی؟ کہہ سکتا ہے نا۔ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زبان کمزور ہے، اتنی دور میری آواز نہیں جا سکتی، اور اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں، وہ میری آواز اتنی دور سے نہیں سن سکتے۔ کان بھی کمزور، زبان بھی کمزور، جب دونوں چیزیں کمزور ہوں تو پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری زبان تو کمزور ہے جو اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے کان کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہ سن سکے۔ ہمارا عقیدہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے بیٹا بیٹی مانگتے، چاہے کتنا چپکے سے مانگو، جیسے ابھی ایک دعا مانگنے جا رہا ہوں، میں نے کیا مانگا آپ نے سنا، لیکن میرے رب نے سن لیا، میرے رب نے سن لیا۔ کیوں؟ آپ کے کان کمزور ہیں، میری آواز نہیں سن سکتے، میری زبان کمزور ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میری زبان کمزور ہے لیکن تیرے کان کمزور نہیں ہے۔ تو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چیونٹی کی چال کو، اس کی آہٹ کو، اس کے پیر کے رکھنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو پیر چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو سن لے وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن سکتا؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ مائک ہے دور تک آواز پہنچانے کا، تو اس سے آپ دور تک آواز پہنچائیں گے، یہی تو وسیلہ ہے نا، دور تک۔ اب کوئی آدمی کا یار وسیلہ ہے، وسیلہ بس وسیلہ کا ہے، اور اس کو آنکھ میں لگا کر دیکھیں تو اس کو دکھے گا؟ نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ جو ہے وہ آواز کا ہے دور تک پہنچانے کا، تم اس وسیلے کا غلط استعمال کر رہے ہو، آنکھ میں لگا رہے ہو۔ اگر آپ کو آنکھ کی آپ کی کمزور ہے تو چشمہ لگا کر دیکھو، وہ آنکھ کا وسیلہ ہے، آپ چشمہ لگائیں۔ اب کوئی چشمے کو منہ میں لگا کے کہے ہیلو ہیلو تو آواز نہیں جائے گی، مائک میں لگا کر دیکھے تو اس کو جو دکھ رہا وہ بھی نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ یہ وسیلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات، اعمال صالحہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ خواجہ، پیر، اجمیر، بدایوں، حاجی علی، لوٹا بابا، سوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، گھوڑا بابا، یہ وسیلہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ نام تم نے رکھے، تم نے، ہم نے نہیں رکھے۔ کوئی آدمی برا نہ مانے، کوئی آدمی برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے۔ بنارس میں ایک بابا کا نام ہے ننگا بابا، یہ نام تم نے رکھا ہے، تم نے، ہم نے نہیں رکھا ہے، ہم نے نہیں۔ بریلی کے اندر چلے جاؤ، بابا کا نام ہے کتا بابا، 2 سال پڑھا ہوں، 2 سال بریلی کے اندر، بریلی کے اندر تو ایک بابا کا نام ہے کتا بابا، یہ تم نے رکھا، ہم نے نہیں۔ اس لیے گالی دینا تو ان کو دینا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں، ہمیں نہیں پڑے گی، لاکھ گالی تو ہمیں پڑے گی نہیں، انہی پہ پڑے گی جنہوں نے نام رکھے ہیں۔ جو مستحق ہوگا اس کا، ہم بری ذمہ، ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو لکھے ہوئے دیکھے ہیں، ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں۔ پاکستان میں گیا، وہاں ایک بابا کا نام میں نے دیکھا، بابا کا نام دیکھا میں نے، کیا، کھوٹا، کھوٹا، کھوٹا بابا۔ اب بتاؤ بابا بھی کھوٹا ہو سکتا ہے؟ بنگلور میں گیا، لوگ مجھے دکھانے گئے، وہاں کے نوجوان لوگ، بنگلور میں دیکھا جنگلی بابا، یہ نام تم نے رکھے ہیں۔ آپ کے بمبئی میں ایک بابا کا نام ہے حاجی ملنگ، یہ ملنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں نام تک تو معلوم نہیں ان کے نام کا، ملنگ، پلنگ، یہ سب نام رکھے ہو، گھوڑا، مٹکا، یہ سب نام تم نے رکھے ہو۔ ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ، ایک بابا کا نام ہے گلہری بابا، یہ گلہری کبوتر کیا ہے؟ یہ سب یہ تم نے رکھے ہیں، ہم سے کہتے ہو یہ توہین کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، بزرگوں کی جتنی توہین تم نے کی ہے، تم نے، اللہ کی قسم ہم بری ذمہ ہے، اہل حدیثوں سے زیادہ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام کرنے والی قوم، برادری، مسلک،
مکتب فکر کوئی نہیں ہے. ہم جب بھی کسی بابا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں. حاجی علی رحمت اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ہم ان کے لیے بھی نام لینے کے بعد دعا بھی کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر. یہ سب بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ہم نے ان کا جب بھی نام لیا میرے بھائیو ادب سے لیا. تم نے جب بھی نام لیا تو کھوٹا بابا, ڈنڈا بابا, مٹکا بابا, جنگلی بابا, پتنگ بابا, ملنگ بابا, تم نے جب بھی نام لیے تو, اور تم اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہم بزرگ ادب کرنے والے ہیں. تم سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرنے والا اس کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے, اس چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہے, زمین اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے جتنا تم مذاق اڑاتے ہو اپنے باباؤں کا اور بزرگوں کا. یہ مذاق نہیں ہے. آئیے ذرا ایک چیز دکھاؤں, دیکھو, اور مقدمہ ٹھوکو, تیری کتاب لے کے پہنچوں گا. جاؤ, تیری کتاب ضبط ہو جائے گی. ذرا دیکھیے تو یہ کیا ہے. ایک واقعہ سنیے گا, میں اسی میں پڑھ کے بتلا رہا ہوں, میں نے بہت بار بتایا تھا. ایک واقعہ سنیے گا ذرا. کتاب کو تو دیکھ ہی لیا آپ نے, واقعہ دیکھیے. سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جملہ صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوا ہے, اور قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی. لہذا یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اللہ بہتر جانے. لیکن صحابہ کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے, تو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ. سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے مادرزاد ولی تھے. مادرزاد ولی, اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی, مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی, چند سال کا مطلب چند سال, 6-7 سال کی رہی ہوگی, چند سال کی تھی, باہر تشریف لائے, باہر یعنی گھر سے باہر نکلے, باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھ لی. والد ماجد, ان کے باپ جہاں جس کرسی پر بیٹھتے تھے, لوگوں کو فتوے دیتے تھے, اس جگہ پر بیٹھ گئے. اور ایک شخص سے کہا, مادرزاد ولی ہیں, عمر 6-7 سال یعنی اتنی ہی رہی ہے, بچہ لکھا, بچے کی عمر کتنی ہو سکتی ہے, تو مادرزاد ولی تھے, ابھی چند سال کی عمر تھی, باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ پر بیٹھ گئے, تشریف رکھی. ایک شخص سے کہا لکھ, یعنی کاپی قلم نکالو, لکھ. کیا لکھ؟ لکھ فلان فی الجنہ فلا جنتی. 5-6 سال کا بچہ لکھوا رہا ہے فلاں فی الجنہ, فلاں جنتی, فلاں شخص جنت میں, یوں ہے نام بنام بہت سے لوگوں کو لکھوا دیا. اس نے لکھ بھی دیا. پھر کہا لکھ. اب جب جنتیوں کو لکھوا چکے تو اب جہنمیوں کی لسٹ تیار کروا رہا ہے. کہ لکھ, کیا لکھ؟ فلان فی النار, فلاں شخص دوزخ میں. جو لکھ رہا تھا اس نے کہا, ہاتھ روک لیا اور فرمایا, آپ نے پھر فرمایا, اس سے کیا کہا, ہاتھ روک لیا. آپ نے پھر فرمایا انہوں نے نہیں لکھا. آپ نے تیسری بار کہا, ارشاد کیا, انہوں نے پھر لکھنے سے منع کر دیا, نہیں لکھوں گا. بولے آپ جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں نہیں لکھوں گا. جنتی تو جس کو لکھوایا میں نے لکھ دیا, لیکن آپ جہنمی دوزخی میں نہیں لکھوں گا. دوبارہ کا نہیں لکھوں گا, تیسری بار کا نہیں لکھوں گا. اس پر فرمایا, انکار جب اس نے کر دیا تیسری بار تو کہا, کیا غصہ دیکھیے, غصہ دیکھیے, فرمایا انت فی النار, نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں. کہا انت فی النار, تو بھی جہنمی. غور کرو, یہ لکھوا رہے, اس کا مطلب پورے مجمع میں سب سے زیادہ معتبر آدمی وہی تھا, اسی لیے تو اس سے کہا لکھو جنتی, اور کون جہنمی؟ لکھو جنتی. سب سے اچھا ابھی ان کی نظر میں وہی آدمی تھا جس سے لکھوا رہے جنتیوں کی لسٹ. اور جب جہنمیوں کو لکھوایا کہ فلان فی النار, تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں لکھیں گے. کہا کہ لکھو. کہا نہیں لکھوں گا. جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ تو جس کو لکھوا دیں گے وہ تو جہنمی ہو ہی جائے گا, نہیں مت لکھوائیے. کہا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھ. کہا نہیں لکھوں گا. کہا انت فی النار. جو سب سے چہیتا تھا, سب سے لاڈلا تھا پورے مجمع میں, وہ سب سے زیادہ برا ہو گیا کہ تو بھی جہنمی. یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ذرا حدیث اٹھائیے, اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے یہ مادرزاد منگے ولی ہے, اور مادرزاد ولی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی, اور بچہ ہے
जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट बांट रहा है, और उधर अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से कह रहे हैं फातिमा अमल कर, कुछ अमल कर ले इस दुनिया में, सलीनी मिम्माली माशिद, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले मैं दे दूंगा, लेकिन इन्नी ला उगनी अनके मिन अल्लाह शैया, कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आ सकूंगा, कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं। नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं मैं तेरे काम नहीं आ सकूंगा, ये कह रहा तू जन्नती तू जहन्नमी, नहीं लिखता तो तू भी जहन्नमी। तुम्हारे बाप की हुकूमत चल रही है, जिसको चाहो जन्नती कह दो, जिसको चाहो जहन्नमी कह दो। अहले हदीस इस तरीके के चुटकुलों और इस तरीके की बातों का इनकार करता है तो हम काफिर हो जाते हैं। अगर यही इनकार करने पर हम काफिर हैं तो कहो हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारा रब जानता है कि हम रब पर कितना एतबार और कितना भरोसा करते हैं और रब्बुल आलमीन को हम क्या समझते हैं। अब देखिए, बेटे ने जिसको जहन्नमी बनाया, इसका बाप उसको जन्नती फिर कर रहा है, वो भी सुन लीजिए। बाप बेटे ने कह दिया अंता फिन्नार, तू जहन्नमी, चल हट, वो घबरा गया। उनके वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुआ, ये तो बच्चा ही था, उनके बाप की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया अंता फिन्नार कहा या अंता फी जहन्नम? है बाप ने कहा अच्छा मेरे बेटे ने अंता फिन्नार कहा था या अंता फी जहन्नम कहा, यानी मेरे बेटे ने ये कहा आग में या ये कहा जहन्नम में, क्या कहा? तो इस आदमी ने कहा आपके बेटे ने कहा अंता फिन्नार, अंता फिन्नार फरमाया। बाप ने क्या फरमाया? अच्छा अंता फिन्नार कहा कि हाँ। हजरत ने फरमाया नहीं, उसके बाप ने फरमाया मेरे बेटे ने जो कहा है मैं उसको बदल नहीं सकता, मेरे बेटे ने जो कहा वो होकर रहेगा, मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन तुझे इख्तियार दे सकता हूं, आग में जलना है तो दुनिया की आग तुझे पसंद है या आखिरत की आग पसंद है? उसने कहा दुनिया की आग ही मुझे पसंद है। तो कहा ठीक है, तू दुनिया में आग में जलकर मरेगा। लिहाजा ऐसा ही हुआ और उसके घर में आग लग गई और वो आदमी अपने घर में लगी हुई आग में जलकर मर गया। और फिर नीचे लिखा, गौर करना, हदीस में आग के जले हुए को भी शहीद फरमाया गया है। मतलब यह है कि बेटे ने जिसको जहन्नमी कहा था, बाप ने उसको शहीद करने का दर्जा दिया है। ये हुकूमत चल रही है, बेटा जिसी को चाहे जहन्नमी बनाए, बाप जिसको चाहे जन्नती कर दे। और बाप ये भी कह रहा है कि मैं लिखे को बदल नहीं सकता। कादरी साहब कहां छुपे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। नऊज़ बिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को। और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अपने घर की खबर लो, आए चश्मे है क्या है फलक, जरा देख तो सही, ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाएं? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो अकीदे तुम्हारे क्या है और कौन से अकीदे की तुम दावत देना चाहते हो। तुम्हारे बुजुर्ग जिसका नाम लेते हो तुम आला हजरत आला हजरत आला हजरत कह कहकर, मेरे भाइयों उसने इसी किताब के अंदर सैयदी मूसा